الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اعلان نبوت کے 10ویں سال تک کے ٹاپک کو ہم نے ذکر کیا اپنے سلسلوں میں۔ اب اعلان نبوت کا 11واں سال، اور آج ہمارا اس میں جو موضوع ہے وہ ہے معراج شریف کا موضوع، کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تب سے یہ کافر لوگ انہوں نے یہ اور بھی زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ کیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو 40 سال تک انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ہر دن بھی دیکھا کہ پھول سے زیادہ خوشبودار اور بڑا ہی پاکیزہ اور سورج کی طرح روشن اور چمکدار اور ہر قسم سے عیب سے پاک تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نبوت کی نشانیاں دیکھ کر جب یہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے تو ان سے کوئی بھی جواب نہیں بن سکتا تھا کہ کیا جواب دیں، تو پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیتے۔ تو ان ظالموں نے تو نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر کانٹے بچھا دیے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر پتھر برسائے، تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، بہت طعنے دیتے۔ ان تمام ظلموں میں تو مزید بھی اور بھی اضافہ ہو گیا کہ جب اعلان نبوت کے 10ویں سال نبی پاک علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اور نبی پاک علیہ السلام اس کے کچھ دن بعد آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، ان کا مزید ظلم اس کے بعد بڑھ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کو بند نہیں کیا، اور اس نازک دور میں بھی جو کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوتا تو یہ کافر اس پر بھی بہت ظلم کرتے۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا، اور یہ 10واں سال اعلان نبوت کا 10واں سال بھی ختم ہوا، پھر 11واں سال سٹارٹ ہوا، اس پر بھی وہی ظلم، وہی معاملات۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام پھر بھی کیا کیا؟ ان پریشانیوں مصیبتوں میں بھی انہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کو بند نہ کیا، اور کرتے کرتے اسی 11ویں سال کا رجب شریف کا مبارک مہینہ آیا، اور اس رجب کی 27ویں رات ہوئی۔ تو اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو نہ کسی کو آج تک ملا اور نہ ہی کسی کو ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ حیرت انگیز میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سننے والوں کے بھی حیران ہو رہ جائیں، اور عقلوں کو سب سے زیادہ بڑا سمجھنے والے کافر بھی ان کی کفر میں اضافہ ہو گیا، حیران ہو گئے۔ جبکہ جو کامل مسلمان تھے، کامل ایمان والے، ان کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے تو یہ معجزہ مزید ان کے ایمان کو بڑھانے والا تھا، اور اس واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کا مختصر ایک حصے کا مختصر قرآن پاک میں ایک جگہ پر موجود ہے، بنی اسرائیل میں، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد و گرد رب فرماتا ہے کہ ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب
اب دیکھیں کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال، یعنی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے تو اس سے 2 سال پہلے کم و بیش 27 رجب المرجب تھی اور پیر شریف کی نور بھری رات تھی، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنی چچی زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے کہ ایک دم سے گھر کی چھت مبارک کھلی اور جبریل امین تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر خانہ کعبہ کے حتیم میں لٹا دیا، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سینہ مبارک، یہ اس کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر یہ پیٹ تک یہ سینے کو چیرا گیا اور دل مبارک کو نکالا، اور پھر ایمان اور حکمت سے بھرے سونے کے ایک تھال میں وہاں رکھا گیا، اور جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپسی وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں دل مبارک کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سواری کے لیے جنت کا ایک سواری جس کو براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید رنگ کا جانور یہ حاضر کیا جس کو براق کہا جاتا ہے، اور اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے تو وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ تو اللہ اکبر، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو وہ خوشی سے نا جھومنے لگا، اچھلنے لگا، تو یہ دیکھا جبریل امین نے اس کے پر ہاتھ رکھا اور اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر، اور فرمایا کہ اے براق تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عزت والا شخص تجھ پر کبھی نہیں بیٹھا۔ تو یہ سن کر وہ براق حیا کے مارے پسینہ پسینہ ہوا اور اس نے وہ اچھل کود ختم کر کے بالکل سکون ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب پھر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس شان سے روانہ ہوئے کہ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آس پاس فرشتوں کی پوری فوج تھی، یعنی جیسے دولہے کو تیار کر کے جنت کی سواری کے لیے بٹھایا گیا، جنت کا لباس پہنایا گیا اور سواری پر بٹھا کر جبریل امین اور آس پاس فرشتوں کی سردار کے ساتھ یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس روانہ ہوئے، اور راستے میں بھی 2-3 مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، جن میں سے ایک طور سینا، یعنی وہ جگہ جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس جگہ پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور تیسری بیت لحم، یہ وہ جگہ جو بیت المقدس سے جنوب کی جانب 6 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہاں پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ یہ راستے میں 2-3 جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور بھی راستے میں کئی چیزوں کو دیکھا۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس، وہ مقام، وہ مبارک اور شہر جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس شہر میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں جب پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو مسجد کے دروازے کے پاس یہ کڑا تھا اس میں باندھا، جس سے پہلے کے انبیاء بھی باندھا کرتے تھے۔ بعد میں جبریل امین نے اسے مسجد کے صحن میں ایک انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے تو اس براق کو وہاں پر باندھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، سبحان اللہ، بیت المقدس میں تمام انبیاء وہاں جمع تھے، وہاں کو جمع کیا گیا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ سب حضرات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا کہا، اور نماز کے وقت سب نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے لیے آگے کیا، پھر جبریل امین نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا خوب، کیسی نماز تھی کہ تمام انبیاء، تمام اللہ کے نبی اور رسول مقتدی ہوں، اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، اور پہلا قبلہ نماز کی جگہ ہے۔ یقیناً کائنات میں، پوری دنیا میں ایسی کوئی نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، اور کبھی بھی کسی نے آسمان تک نے بھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اول اور آخر ہونے کا یہاں راز بھی کھل گیا، اور اس کے راز سے پردہ اٹھ گیا، جس کو راز کو کہ جو سب سے آخر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ اور اسی راز کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں مانع اول آخر۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اول اور آخر ہونے کے معنی یہاں پر نظر آ جائیں کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو ہاتھ باندھ کر پیچھے امامت کے لیے کھڑے، نماز مقتدی ہو کر کھڑے ہیں، وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بہرحال سبحان اللہ، مزید آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ اور پاکیزہ شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ملاحظہ فرمایا، دیکھا، اور پھر دودھ کے پیالے کو قبول فرمایا، اور اس پر جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور بیت المقدس کے اس نورانی اور رحمت والے فضاؤں میں بعض انبیاء نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خطبے بھی پڑھے، آپ کی رحمتوں اور آپ کے حوالے سے بہت سارے تذکرے بھی کیے، جن میں سے مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ کی حمد کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنی بات کیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جب وہ حضرت ابراہیم فرماتے کہ جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہی عطا کی، پھر مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، اور میری اقتداء اور میری پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی، اس طرح مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ اس طرح اور بھی کئی انبیاء کرام، جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب نے اور بھی کئی انبیاء نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وہاں خطبے پڑھے اور میرے آقا کی شان وہاں پر بیان کی۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کس قدر اعلیٰ بلند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرماتے، اور سب انبیاء پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا اعلان فرماتے۔ تو پھر ہم بھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ تو آج کا ہمارا سلسلہ معراج مصطفیٰ، اس کا فرسٹ ٹاپک جو اس آیت کو میں نے ذکر کیا، یہ بیت المقدس تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم پہلے بیت المقدس سے فارغ ہونے، معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں آگے گئے 7ویں آسمان، پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر واپسی پر کیا کیا معاملات ہوئے، کیا تحفے ملے، انشاءاللہ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔